بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کل ایک مضمون شروع کیا تھا کہ اپنی جان کا ہم پر کیا حق ہے اور اس حق کے ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو صحت جو ہے وہ انسان کا ایک حق ہے، اس کی جان کا حق ہے، تندرستی، اور اس تندرستی کو بچانا، اس کی حفاظت کرنا، اس کا خیال رکھنا، یہاں تک کہ آدمی تندرست رہے، یہ آدمی کے ذمہ ہے۔ چنانچہ ایک صحابی روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب بیداری، رات جاگنے اور نفل روزوں کو خوب زیادہ رکھنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ یہ نوجوان صحابی ہیں، ابھی جو ہے ان کا نکاح ہوا ہے، اور نکاح ہونے کے بعد چونکہ عبادت گزار تھے، دلہن گھر میں آ گئی ہیں، لیکن رات بھر نماز پڑھتے ہیں، دن بھر روزہ رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ حال بتایا گیا تو حضور نے انہیں بلا کر فرمایا کہ دیکھو، تمہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے نا، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، اس لیے، اور تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، اس لیے تم کیا کرو، آرام کیا کرو، پوری رات مت جاگو، اور جاگنے میں اپنی صحت اور تندرستی کا خیال رکھو۔ تو پتہ چلا کہ صحت بڑی نعمت ہے، اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر وہ نعمت ضائع ہو رہی ہو تو نماز پڑھنے سے اور روزہ رکھنے سے بھی، نفل نماز اور نفل روزے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے، بھائی رک جاؤ، تندرستی کا خیال رکھو۔ ایک دوسری روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں ایسی ہیں، حضور نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں اکثر لوگ غفلت میں پڑے رہتے ہیں، ٹوٹے اور گھاٹے میں پڑے رہتے ہیں، یعنی ان دو نعمتوں سے کام نہیں لیتے تاکہ اس سے دینی یا دنیاوی فائدہ حاصل ہو۔ ایک صحت اور دوسرے فرصت۔ حدیث ہے نا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، ہے نا، آدمی کے پاس وقت ہے تو اسے وقت کی قدر نہیں ہے، اور جب وقت نہیں ہوتا تب آدمی کو وقت کی قدر سمجھ میں آتی ہے۔ تو ایک تو وقت کے بارے میں جو ہے ہم بے فکر ہیں، اور ایک تندرستی کے بارے میں بھی بے فکر ہیں۔ تندرستی کے بارے میں بے فکر ہونے کا عنوان یہ ہے کہ آدمی عام طور پر کھانے پینے میں ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے جو اس کی زبان کو اچھی لگتی ہیں، ذائقے دار لگتی ہیں، یہ نہیں دیکھتا کہ ان کا ذائقہ تو بہت اچھا ہے، لیکن یہ الٹیمیٹلی نتیجتاً جو ہے وہ کیا کرنے والی ہیں، میری صحت کو خراب کریں گی، میری صحت کو نقصان پہنچانے والی ہیں۔ جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی باہر کے کھانوں کا لوگوں میں ایک قسم کا کیا ہو گیا ہے، کریز ہو گیا ہے، شوق پیدا ہو گیا ہے کہ وہ باہر کے کھانے، ہے نا، جس کو جنک فوڈ کہا جاتا ہے۔ جنک فوڈ کے معنی ہے وہ ایسا کھانا جس کی کوالٹی جو ہے وہ کمزور ہو، جس کی خوبی جو ہے وہ ادھوری ہو۔ تو گھر میں تو ہم اچھا کھانا کھاتے ہیں، لیکن منہ کے ذائقے کے لیے جو ہے باہر جاتے ہیں اور گھٹیا درجے کا کھانا کھا کر آتے ہیں، اور پھر اس سے صحت کیا ہوتی ہے، آدمی کی خراب ہوتی ہے، کیونکہ وہ کھانا ظاہر میں تو اچھا لگتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس کی لذت بہت محسوس ہوتی ہے، آدمی کو بڑا مزہ آتا ہے، لیکن وہ آدمی کی صحت کو خراب کرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمرو ابن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو نصیحت فرماتے ہوئے یوں فرمایا کہ 5 چیزوں کو غنیمت جانو، 5 چیزوں کی قدر کر لو دوسری 5 کے آنے سے پہلے۔ 5 چیزوں کی قدر کرو دوسری 5 کے آنے سے پہلے۔ کیا ہے وہ؟ جوانی کی قدر کر لو بڑھاپا آنے سے پہلے، کیونکہ جو کام جوانی میں آدمی کر سکتا ہے وہ بڑھاپے میں نہیں کر سکتا۔ بڑھاپے میں آدمی کا دماغ بھی کمزور ہو جاتا ہے، آدمی کا جسم بھی کمزور ہو جاتا ہے، ہڈیاں بھی گلنے لگتی ہیں۔ اب جوان آدمی کی طرح نہ وہ چل سکتا ہے، جوان آدمی کی طرح نہ چڑھ سکتا ہے، جوان آدمی کی طرح نہ بول سکتا ہے، اور جوان آدمی کی طرح نہ جو ہے وہ نقل و حرکت کر سکتا ہے۔ تو بات کیا ہوئی کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے وصول کر لو، 5 چیزوں کو وصول کر لو،
اس سے پہلے کہ وہ چلی جائیں آپ کے پاس سے. ان میں ایک جوانی ہے کہ بڑھاپا آ جائے، جوانی ختم ہو جائے، اس سے پہلے پہلے جوانی کو وصول کر لو. اور صحت کو بیماری سے پہلے، تندرستی کو بیماری سے پہلے. تندرستی کی آدمی قدر نہیں کرتا، لیکن جب بیمار ہو جاتا ہے تو پھر کہتا ہے جی میری تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں یہ بھی نہیں کر سکتا، میں یہ بھی نہیں کر سکتا، میں یہ بھی نہیں کر سکتا. بھائی تندرست تھے تبھی کون سا کیا آپ نے؟ تندرست تھے تب سوچتے رہے کہ بعد میں کریں گے، بعد میں کریں گے، بعد میں کریں گے، پھر بیمار ہو گئے، اب چاہتے ہیں تو بھی نہیں ہوتا. تیسرے، مالداری کو افلاس اور غربت سے پہلے ہے نا. کسی بھی انسان کے دنیا میں ایک جیسے حالات نہیں رہتے. کبھی اچھے حالات ہیں مالی اعتبار سے، کبھی مالی اعتبار سے آدمی کے حالات کیا ہو جاتے ہیں؟ تنگ ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی تو یہ حال ایک انسان پر اس کی ایک ہی زندگی میں کئی بار آ جاتا ہے. ایک ہی آدمی پر اس کی جوانی سے لے کر بڑھاپے تک کبھی اچھا حال، کبھی برا حال، کبھی اچھا حال، کبھی برا حال، کبھی خوشحالی، کبھی تنگی. ایسا ایک ہی آدمی کی زندگی میں کئی بار ہو جاتا ہے. مالداری کو افلاس سے پہلے. دیکھو آدمی کے پاس مال جب ہوتا ہے نا، تو جب تک اس کے پاس مال ہوتا ہے اسے مال کی قدر نہیں ہوتی. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ لوگوں کو چاہیے کہ جو مال ان کے پاس ہے یا جو مال ماہانہ ان کو مل رہا ہے، کمائی ہو رہی ہے، تو اس پورے کے پورے مال کو خرچ مت کر دو. مہینے بھر میں جو مال ملا ہے اس کو اگلے ایک مہینے کے اندر پورا کا پورا خرچ مت کر دو، بلکہ جو مال آپ کو ملا ہے اس مال میں سے کچھ حصہ، کچھ پورشن جو ہے اس کا، وہ کیا کرو؟ محفوظ کرو. چاہے نقد روپیوں کی شکل میں محفوظ کر لو، چاہے جب کچھ رقم اکٹھی ہو جائے تو سونا لے کر اس کو رکھ دو، چاندی لے کر اس کو رکھ دو، ہے نا. جو بھی طریقہ اختیار کرو، جو پیسہ آپ کما رہے ہو اس میں سے کچھ پیسے جو ہے وہ آپ بچاؤ اور بچا کر ان کو سلامت رکھو. ہمارے لوگوں کا حال یہ ہے، اتنی قناعت ہے، اتنی بے فکری ہے کہ جو آیا وہ سارا خرچ کر دیا. کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، ہے نا. بچہ بیمار ہو گیا تو کیسے مینیج کریں گے، بیوی بیمار ہو گئی کیسے مینیج کریں گے، ہے نا. مہمان آ گئے کیسے مینیج کریں گے، کوئی اور بات پیدا ہو گئی کیسے مینیج کریں گے. اور آج کے حالات دیکھ لو، 2 مہینے سے لوگ جو ہے وہ کیا کرے ہوئے ہیں؟ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک 10-15 ہزار روپے کمانے والا آدمی بھی اگر ماہانہ 1500 روپے بچاتا اور 2-4 سال یہ پیسے اس کے پاس بچے رہتے تو آج اس کو اس تنگی کے موقع پر کیا ہوتے؟ وہ پیسے کام آتے، ہے نا. کھانے میں کام آتے، ہے نا، اور اپنی ضروریات کے پورا کرنے میں کام آتے. اور آدمی کو بے فکری رہتی. کیا رہتی؟ بے فکری رہتی کہ ہاں الحمدللہ 2 مہینے اگر مجھے ایسی نوبت آئی تو میرے پاس اتنی آمدنی ہے، اتنی رقم میرے پاس بچی ہوئی رکھی ہے کہ ہم 2 مہینہ 3 مہینہ جو ہے بیٹھے بیٹھے کیا کر سکتے ہیں؟ کھا سکتے ہیں. تو لوگوں میں یہ مزاج ڈیولپ کرنا ہوگا کہ ہم اپنے پیسوں کو بچانے کا مزاج بنائیں. جو آ گیا سارا کا سارا خرچ نہ کر دیا کریں. تو کہہ رہے ہیں مالداری کو افلاس سے پہلے. تو پتہ چلا کہ مالدار ہے، اسے غریب ہونا ہے. جب یہ غریب ہوگا، اگر اس کے پاس کچھ جمع پونجی پڑی ہوگی تو اس کے کام آ جائے گی. اور نہیں ہوا ایسا تو بھائی کیا کرنا پڑے گا؟ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا. اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ بڑی ذلت کی بات ہے، بڑی ذلت کی بات ہے کہ کوئی آدمی جو ہے جب کما رہا تھا تب تو بہت خوشحال تھا اور اب حالات خراب ہو گئے، اب اس کو کیا کرنا پڑ رہا ہے؟ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑ رہا ہے. تو مالداری کو غنیمت سمجھو، جو ہے غریب اور مفلس ہونے سے پہلے. اور فرصت کو غنیمت سمجھو، بے فکری کو غنیمت سمجھو پریشانی سے پہلے. اور زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے. جب تک زندگی ہے تب تک ہم کیا ہیں؟ ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس جو ہے فرصت، ہمارے پاس ایک چانس ہے کہ اس زندگی کو ہم کیا کر لیں بھائی؟ استعمال کریں. تو دیکھو جوانی میں جو آدمی میں طاقت اور قوت ہوتی ہے نا، اور مال کے کمانے کا ایک جذبہ ہوتا ہے، انسان جوانی کے عالم میں بہت ساری محنت کر سکتا ہے. تو پتہ چلا کہ صحت کی حفاظت کرے. اس کے بعد اگلی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص
اس حال میں صبح کرے، اس حال میں صبح کرے کہ اپنی جان میں پریشانی سے امن ہو، جسم تندرست ہو۔ جان میں پریشانی سے امن ہونے کا کیا مطلب؟ اس حال میں آپ کی صبح ہوئی ہے کہ آپ تندرست ہیں، ٹھیک، بدن میں بیماری سے عافیت ہے، اور اس کے پاس اس دن کے کھانے کو ساز و سامان موجود ہے، اس کے پاس اس دن کا کھانے کا ساز و سامان کیا ہے؟ موجود ہے۔ اور تیسری جو بات ہے وہ یہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بھئی اسے امن اور سلامتی ہو، امن اور سلامتی ہو، اس کے پاس کیا ہو؟ امن ہو، سلامتی ہو، بیماری سے تندرستی، بیماری سے عافیت اور صحت ہو، اور کھانے کے لیے ایک دن کے کھانے کا بندوبست اس کے پاس موجود ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ وہ آدمی ہے جس کو اللہ نے دنیا سمیٹ کے دے دی ہے۔ کیا کر دیا؟ دنیا، تینوں چیزیں مل گئی۔ بہت سارے لوگ دنیا میں جن کے پاس بہت سارا مال ہے لیکن تندرستی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس دنیا میں کیا ہے؟ مال بھی ہے، تندرستی بھی ہے، لیکن سلامتی نہیں ہے، سیفٹی نہیں ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں اگر مل گئی تو کیا ہو گیا؟ بڑی نعمت مل گئی، اللہ کی طرف سے بڑی نعمت مل گئی۔ تو یہ ہے وہ باتیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کے ذمہ ہے کہ وہ اپنی جان کی حفاظت کرے، اپنی صحت اور اپنی تندرستی کی حفاظت کرے، فرصت کے اوقات کی حفاظت کرے، اپنی جوانی کی حفاظت کرے، ہے نا، مال کی حفاظت کرے، جوانی کی حفاظت کرے اور مال کی حفاظت کرے، اس لیے کہ جب بوڑھا ہو جائے گا تو وہ جوانی کے کمانے اور محنت کرنے کا جو ملکہ تھا وہ دھیرے دھیرے کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے پھر کیا چاہیے؟ آدمی کو جمع پونجی چاہیے تاکہ اس سے وہ اپنی ضرورت پوری کر سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی، اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ جب میری عمر بڑی ہو جائے تو میرا رزق بڑھا دینا۔ جب میری عمر کیا ہو جائے؟ میری عمر بڑھ جائے، میں بوڑھا ہو جاؤں تو میری روزی بڑھا دے۔ پتہ چلا کہ جب آدمی کمزور ہو جاتا ہے تو اس کو وسعت کی روزی چاہیے۔ اگر وسعت کی روزی اس کے پاس ہے تو وہ بے فکری کے ساتھ اپنی زندگی جیے گا اور خوشحال رہ پائے گا، خوشحال رہ پائے گا، حشاش بشاش رہ پائے گا، بے فکری ہوگی اس کے پاس، ہے نا، اور لوگوں سے مانگنے میں جو ذلت ہے اس ذلت سے وہ کیا رہے گا؟ بچا رہے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں عطا فرمائے اور ہم ان چیزوں کے حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کا ایک نظام بنائیں، اپنی زندگی کی ایک ترتیب بنائیں، کھانے کی، آرام کی، پڑھنے کی، کمائی کی، ہے نا، ایک ترتیب جب بنی ہوئی ہوتی ہے تو ہر کام اپنے وقت پر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔